الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. حضرات، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے ساتھ بعض اوقات ایسے معاملات پیش آتے ہیں، ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان بظاہری طور پہ ان کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا. ٹھیک ٹھاک انسان وہی ہوتا ہے، بہترین غذا کھاتا ہے، یکدم اس کی صحت جو ہوتی ہے یہ گرنا شروع ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسان یہ ہڈیوں کی ایک مٹھ میں آ جاتا ہے، اور چند دنوں بعد پتہ چلتا ہے وہ اللہ کے پاس چلا گیا. یہ یکدم کیا ہوا؟ ٹھیک ٹھاک کاروبار چلتا تھا، ویسے ہی کاریگر تھے، ویسے ہی مال بنتا تھا، ویسے ہی منشی رکھے ہوئے تھے، دکاندار، یکدم کاروبار کا پٹھا ہی بیٹھ گیا. وہ لوگ جن کا لوگ نام لیا کرتے تھے کہ فلاں بندہ بڑا کامیاب ہے، لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پاس نہ کارخانہ رہا، نہ کوئی اور چیز رہی، گھر بار نہیں رہا، یہاں تک کہ ایسا ہو گیا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ایک آدمی کو جس کے 3 گھر تھے اور 2 کارخانے تھے، کرائے پہ مکان لینا چاہتا تھا، کوئی دیتا نہیں تھا اس کو. یہ کیا ہو گیا انسان کو؟ یہ حالات یکدم ایسے کیوں ہو گئے؟ کہاں اونچائیوں میں پھرنے والا انسان اپنی شہرت سے فائدہ، اور شہرت کا اس کا نام بڑا تھا، اچانک ہی وہ انسان جو ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا جیسے ملیا میٹ ہو جاتا ہے وہ انسان. اتنی پریشانیاں، تکلیفیں، بچوں کے اندر پریشانیاں، اپنے رشتہ داروں کے اندر پریشانیاں، یکدم بڑی کوششوں کے باوجود، ڈاکٹروں کو دکھانے کے باوجود، بڑے لوگوں سے ملنے کے باوجود پتہ نہیں چلنا کہ اس کا کیا ہوا ہے. شریعت اسلامی کہتی ہے، اللہ اس کا رسول جو ہمیں بتاتا ہے کہ بسا اوقات اس کے اسباب مادی نہیں ہوتے، بعض اوقات اس کے اسباب روحانی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ
ان روحانی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ان کو، اس انسان کو، اس کے خاندان کو، ان کی گاڑیوں مکانوں کو، اس کے بینک بیلنسوں کو، اس کی صحت کو کسی کی نظر کھا گئی ہو۔ شریعت یہ بھی کہتی ہے عین ممکن ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، نظر کا بھی ایک قانون ہے۔ آج تک سائنسدان یا دیگر لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے، اور سائنسدانوں کی سمجھ ہمارے لیے کوئی اعتبار یا معتبر نہیں کہ سائنسدان چونکہ اس کو ثابت نہیں کر سکے۔ بلا شبہ سائنسدان کسی چیز کو ثابت نہ کرے، اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول کی ایک ایک بات حق ہے اور سچ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظر جو ہے اس کی وجہ سے کسی کی نظر لگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، آپ نے فرمایا لوگو العین حق، یہ نظر جو ہے اس کا لگ جانا یہ حق ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیسے لگی، ایک دیکھنے سے انسان کے اوپر اتنے اثرات ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے، اور یہ بھی حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہے، ایک دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، اپنی بیوی کے پاس ایک لونڈی کو دیکھا، ایک نوکرانی کو دیکھا۔ آپ ایسے اندر داخل ہوئے، آپ کی نظر پڑی۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام کا پوری امت کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ باپ کا رشتہ بھی ہے۔ آپ کی نظر جب اس کے اوپر چہرے پہ پڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا چہرے کا رنگ جو تھا نا وہ فک تھا، رنگ اڑ گیا ہوا تھا، ایسے لگا تھا کہ بس نہ گئی کہ گئی۔ آپ نے فرمایا اس کو دم کراؤ، فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَ، فرمایا اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا تھا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نظر ہے یہ لازمی نہیں کہ یہ کسی دشمن کی لگتی ہو، یہ انسانوں کی بھی لگ سکتی ہے، یہ جنوں کی بھی لگ سکتی ہے، اور یہ اپنوں کی بھی لگ سکتی ہے، بیگانوں کی بھی لگ سکتی ہے۔ بلکہ ایسا ممکن ہے کئی دفعہ انسان جو ہوتا ہے اس کے عزیزوں کی نظر جو ہے، رشتہ داروں کی نظر، حسد کی نظر جو ہے، یہ بھی انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ کئی دفعہ انسان آئینے میں اپنے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھتے خود اپنی نظر کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ انسان اپنے مال دولت کا حساب کرتا ہے، خود وہ بینک بیلنس اور مال اور دولت کو دیکھ کے انسان اپنی ہی نظر کا شکار ہو کے انسان خراب ہو جایا کرتا ہے۔ یہ جو نظر ہے یہ اس کے اثرات انسان کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نظر ہے، فرمایا یہ یاد رکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ بلندی سے انسان کو اٹھا کے پستی کی طرف پھینک دیا کرتی ہے۔ بڑا نام عزت شہرت ہوتی ہے، اچانک ہی بدنامی کے دبے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اچانک ہی ایسا ہوتا ہے کہ گلی محلے میں کوئی اس سے ملنا گوارا نہیں کرتا، رشتہ داروں میں کوئی ملنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ وہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بلندی سے پستی کی طرف یہ نظر کا لگ جانا ہوتا ہے، یہ پھینک دیتا ہے انسان کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس کے نقصانات کے بارے میں، فرمایا ایک سوار جو ہے نا، یہ اپنی سواری، یہ وہ گھوڑ سوار ہے اونٹ کے، فرمایا یہ سوار کو اوپر چلتے چلتے وہ دوڑ رہا ہے، سواری کر رہا ہے، فرمایا نظر کے لگنے کی وجہ سے اوپر سے گرتا ہے، اس کے گردن کا منکا ٹوٹا اور ختم ہو گیا انسان۔ یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ نظر انسان کے ساتھ ایسا کرتی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لوگو یہ جو نظر ہے، فرمایا یہ اونٹ چلتا ہوتا ہے، بھاگتا ہوتا ہے، بڑے صاحب سے اونٹ گردن اٹھا کے چلتا ہوتا ہے،
فرمایا تم دیکھو، دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ہنڈیا کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ایک ہانڈی کے اندر کیسے ڈالتا ہے؟ اس کو ایسے ہی چلتے چلتے اونٹ کو نظر لگ گئی، زمین کے اوپر گر کے تڑفنا شروع ہو گیا۔ کسی نے کہا او پکڑو پکڑو، چھری پھیری اور اس کی بوٹیاں کر کے ہنڈیا کے اندر چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ کو یہ ہنڈیا کے اندر سواری کو ڈال دیا کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے پھرتے انسان کو یہ قبر کی اندھیر کوٹریوں کے اندر یہ لے کے چلی جاتی ہے یہ نظر۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتائیں۔ یاد رکھیں اللہ کے فضل سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ صحیح ترین حدیث ہوتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ کوئی کمزور بات اللہ کے فضل سے اس ممبر سے نہیں کی جاتی، اللہ کی رحمت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جب قیامت آئے گی اس کی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی، فرمایا ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کثرت کے ساتھ انسانوں کی موت ہوگی۔ آج فلاں گیا، چاچا بھی چلا گیا، تایا بھی پھوپھو بھی چل، فلاں بھی چلا، وہ انسان ایسے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک خاص بات فرمایا قیامت کے قریب جو اکثریت موتوں کی، جو میجورٹی موتوں کی ہوگی، فرمایا محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ نظر بد لگنے کی وجہ سے وہ موت ہوگی۔ بڑے بڑے انسان کبھی بڑے انسان دیکھ صحت ہے تو اس کی ہے، فلانا ہے تو ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا سانس نہیں لیا انسان نے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کثرت سے موتیں ہوں گی۔ لوگ اور کچھ سمجھیں گے، وہ ڈاکٹر کو دکھاؤ، MRI کراؤ، اس کے ایکس رے کراؤ، ادھر بھاگتے ہوں گے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائیں، یہ اللہ کی قسم یہ اللہ نے اس امت کی اور انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی ہے کہ اس کے ایسے بھی اسباب ہیں لوگوں جنہیں تم نہیں جانتے، ہم تمہیں وہ اسباب بتائیں گے، ان اسباب کا سد باب کر لینا، اللہ ساری پریشانی اور تکلیفوں سے تمہیں بچا لے گا۔ ڈرانا مقصد نہیں ہے، خوف زدہ کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انسان کو پتہ نہیں ہے۔ انسانوں میں تمہیں جو علاج بتاتا ہوں اس پہ عمل کرنا، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ یہ نظر کے بارے میں ایک اور چیز عام طور پہ کئی دفعہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی کی بڑی نظر لگتی ہے، یا فلاں قبیلہ خاندان پورے گھر والے جو ہیں توبہ میری ان کی بڑی، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی خاص بندہ نہیں یہ کہہ سکتا یہ میری نظر لگتی ہے یا اس کی نظر لگتی ہے۔ عین ممکن ہے خامد کو بیوی کی نظر لگ جائے، بیوی کو خامد کی نظر لگ جائے، ایک بھائی کو اپنے بھائی کی نظر لگ جائے، عین ممکن ہے بیٹے کو نظر لگ جائے، باپ کی ماں کی نظر لگ جائے اس کو۔ اس لیے یہ کوئی خاص بات نہیں کہ فلاں انسان اس کی نظر بڑی لگتی ہے، یا کئی دفعہ لوگ جس طرح ہندوؤں میں بعض لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ فلاں خاندان کی بڑی نظر لگتی ہے، اس سے بچ کے چلنا، یہ گلی کے ادھر سے نہ جانا، وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نظر، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کی قسم پتہ نہیں چلتا کس کی نظر لگتی ہے انسان کو۔ یہ نظر جو ہے کیا کوئی انسان اگر کسی کو جان بوجھ کے لگانا چاہے تو کیا لگ سکتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی انسان کہے فلاں کو میں نظر لگاؤں گا یا فلاں کو میں لگاؤں گا اور لگا کے چھوڑوں گا اس کو میں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے دو پڑھی سورہ القلم کی، ان میں اللہ نے یہی بات کی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ بہت سے لوگ نبی علیہ السلام کے لیے لائے گئے کہ محمد الرسول اللہ ایک یتیم بچہ بڑا ہو کے اللہ نے نبوت کا تاج رکھا ہے، لوگ مسلمان ہو گئے،
بہت سے لوگوں کو قریش مکہ جو تھے یہ لے کے آئے کہ صبح و شام گور کے محمد الرسول اللہ کو دیکھو تاکہ ان کو نظر لگ جائے. یہ بات سمجھ لیں, یہ ان لوگوں نے اہتمام کیا کہ کسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کا رستہ رک جائے, ان کو نظر لگ جائے. اور وہ بڑے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں, اِن یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر, یہ محمد رسول اللہ کو پھسلا دینا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کسی کو گرا دینا اور تباہ کر دینا. یہ رسول اللہ کے بارے میں یہ نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو اپنے بچپن کی ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. یہ میں نے کافی سال پہلے یہ بات سنائی تھی, تقریباً کو 15-16 سال پہلے. میرا ایک دوست تھا, اس کی شادی جو تھی وہ کرنا چاہتا تھا اپنے کی چچی کے گھر میں. وہ چچی نے رشتہ نہیں دیا. یہ اپنی چچی کو نا پھر یہ میرے پاس آیا, کہنے لگا حافظ صاحب میری چاچی نے مجھے رشتہ نہیں دیا, میں ڈیڑھ گھنٹہ کور کے کچیچیاں وٹ کے دیکھتا ہوں, نظر لگتی نہیں, پتہ نہیں چاچی کو. یہ نظر لگانے سے نہیں لگتی, یہ پیار اور محبت سے بھی نظر لگ جایا کرتی ہے. کئی دفعہ بڑا اچھا اپنا بیٹا لگا, اس کی چال اچھی لگی, اس کے کپڑے اچھے لگے, یہ محبت اور کسی کو زیادہ اچھا بھی لگنے کی وجہ سے نظر لگ جاتی ہے, لگانے سے نظر نہیں لگتی ہے. شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر یہ نظر کے بارے میں بچاؤ کیا ہے؟ شریعت سب سے پہلے یہ کہتی ہے اللہ اگر کسی کو کوئی حسن, کوئی جوانی, کوئی مال, کوئی دولت, کوئی عہدہ, کوئی طاقت عطا کرے, اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ اللہ کے اوپر خوش ہو اور یہ اللہ کا شکر ادا کرے. کبھی اپنے مال دولت کے اوپر اترائے نہ, یہ میرا مال ہے, میرا کارخانہ ہے, تمہیں کیا پتا ہے دولت کیا ہوتی ہے, کن طریقوں سے کمائی جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی تمام دنائیاں جب اللہ فیل کرتا ہے, یقین مانو پتہ نہیں چلتا اللہ نے فیل کر دیا ان کو. کبھی انسان ایسا نہ کرے, اپنے مال اور دولت کو دیکھے تو یہ کہے یہ میرے اللہ نے دیا ہے. اپنے بیٹوں کو, بیٹے کو دیکھے, اولاد کو دیکھے, کسی سے ملے السلام علیکم بھائی یہ میرے بچے ہیں, یہ اللہ نے دیے ہیں. یہ آپ کا مکان ہے جی, یہ مجھے اللہ نے دیا ہے. یہ آپ کی فیکٹری جی, مجھے اللہ نے دیا ہے. اے حافظ صاحب آپ کی بڑی صحت ہے جی, اللہ نے دی ہے. جو اپنا ذاتی کمال ہے نا کسی قسم کا, بڑی ذہانت ہے جی, اللہ نے ذہانت دی ہے. کسی قسم کی بھی کوئی اپنے آپ کو نمبر دینا کہ یہ میری بات ہے, نہیں, اس کو ختم کرے, یہ کہے یہ سب میرے اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے. قرآن مجید نے سورہ اس میں الکہف میں ہر جمعہ ہم پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ سورہ الکہف کے بارے میں نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے جو ہر جمعہ کو پڑھے, جس جگہ وہ پڑھتا ہے, مثلا گجرانوالہ, فرمایا اس سے لے کے مکہ تک جتنا فاصلہ ہے اتنا نور قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا. یہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. ایک آدمی, اس کے 2 بچے تھے, اس نے دونوں کو اپنا مال دولت جو تھا تقسیم کر دیا. ایک جو تھا اس نے اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرتا تھا, دوسرے نے اپنے مال کے 2 بڑے بہترین باغ لگائے, اندر کھیتیاں اور اس کے اوپر نہر اور فلاں, اور مال کو دیکھ کے وہ دوسرے بھائی کو کہتا تھا اور تجھے کیا پتا ہے یہ مال کیسے کماتے ہیں, تجھے کیا پتا ہے یہ کیسے, یہ اس قسم کی وہ گفتگو کیا کرتا تھا. اچانک ہی ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ اپنے باغ کی طرف گیا, سارے کا سارا مال جو تھا نا, اس کا وہ باغ جو تھا وہ اجڑا ہوا تھا, سارے کے سارے درخت اس کے پودے جو تھے زمین کے ساتھ, اور زمین کی فصلیں جو ملیا میٹ ہو چکی تھی. جس طرح ہوتا ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں ہیٹلی اتے, یہ اس کا حال ہو گیا کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہاں کو باغ بھی تھے میرے 2. قرآن مجید کہتا ہے دوسرے بھائی نے اس کو کہا, نے کہا بھائی وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ, اور تو جب بھی اپنے باغوں میں آ کے دیکھتا تھا نا تو اتراتا تھا کہ میں نے کوشش کی ہے, میں نے
اور میں نے نہیں کہنا تھا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ او بھائی ماشاء اللہ، یہ میرے اللہ نے چاہا ہے تو مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، یہ اولاد، یہ مال، یہ گھر، یہ بیوی، یہ شہرت، یہ عزت، یہ رتبہ، یہ اس میں میرا کوئی مقام نہیں، یہ سب میرے اللہ کی دین ہے، یہ میرے اللہ نے میرے اوپر فضل اور کرم کیا۔ لا قوت الا باللہ، میں اپنی قوت سے یہ نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کی طرف سے قوت ملے تو، اللہ کی طرف سے اسباب ملے تو، اور اسباب ان میں خیریت اللہ ڈالے تو پھر یہ سارے کام۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی قسم، کسی کائنات میں کسی انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ خیر کٹھی کر سکے۔ یہ سب یہ میرے، اور تم نے یہ کہنا تھا، تم جب بھی باغ میں جاتے تھے تم اتراتے تھے، دیکھا جی میں نے کیا کیا ہے، میں نے محنت کی ہے، میرے بڑے باغ اور فلاں تھا، جاؤ آج اس کو سنبھالو۔ اللہ نے تیری اس بات کو پکڑ لیا جو تم نے میں نے کہا۔ شریعت پھر کہتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، یہ مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث اور صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر والے دیتا ہے، بیوی دیتا ہے، مال، اولاد، رشتے یہ دیتا ہے، دنیا کے اندر کوئی بظاہری کوئی کمی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ کہتا رہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میری کوئی طاقت نہیں، یہ طاقت اللہ کی سب کچھ مجھے ملا ہے۔ اپنی ذات کو نگیٹ نفی کر دے فوری طور پہ۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان اپنے مال اور دولت اور خاندان کو دے کے، عیالداری کو دے کے یہ پڑھتا رہے، موت کے علاوہ زندگی میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے اوپر چھوڑے، یہ میرے مالک نے مجھے عطا کیا تو ملا ہے، مجھے نہیں مل سکتا، اور میری کوئی عقل نہیں۔ اس دنیا میں کتنے کتنے عقل مند انسان ہیں، رات کو روٹی پوری ان کی نہیں ہوتی ہے، اور دنیا میں عقل سے خرد سے آری جو جنہیں کہتے ہیں، بڑے بڑے ڈنگر اور جانور جو ہیں یہ 2.5 من خوراک اور پٹھے کھا کے سوتے ہیں، اور بڑے بڑے عقل مند بھوکے سوتے ہیں۔ تمام طاقت، قوت، عقل، دھنائی میرے اللہ کی ہے۔ شریعت کہتی ہے سب سے پہلے تو اس کو چاہیے جب نعمت ملے تو اس نعمت کا اظہار یہ کرے، اترائے نہیں کہ یہ میری وجہ ہے۔ دوسرا شریعت یہ کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل ایمان، اگر تم کسی اپنے بھائی کے دیکھو کہ اللہ نے اس کو بڑے پاک لگائے ہیں، اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے اس کو بڑی خیر عطا کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف ایسے نہ دیکھو، بھائی کو قتل نہ کرو، فرمایا اس کو برکت کی دعا دیا کرو۔ بھائی اللہ نے تجھے گاڑی دی ہے، اللہ تیرے نصیب کرے، اللہ نے مکان دیا ہے تیرے نصیب کرے، اللہ نے تجھے گھر دیا ہے تیرے نصیب کرے، اللہ ان کو ہنڈانا نصیب کرے، تو اپنی آل اور اولاد کی خوشیاں دیکھے۔ فرمایا کوئی مسلمان کسی کو دیکھ کے ایسی اچھمبے والی نظروں اور حسد کی نظروں سے نہ دیکھے، فوری طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے برکت کی دعا دے۔ اچھا بھائی اللہ نے یہ دیا ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ فلانا اللہ نے آپ کو پوتے عطا کی، اللہ برکت دے بھائی۔ کوئی کسی مسلمان جو ہے جو خیر خواہ مسلمان کا، اس کو ہر مسلمان کو خیر خواہ ہونا چاہیے، اس کو چاہیے اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کیا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان گھر سے نکلتا ہے، سفر پہ آپ کے پاس جانے لگا ہے سفر سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں اس کے لیے فرمایا، گھر والوں کو چاہیے یا جس آدمی کو کہہ رہے ہیں نا بھائی میں سفر پہ چلا ہوں، اچھا یہ نہ ہو کہ سفر پہ چلے تو منہ کے اندر کہ تیرا بیڑا ہی گرک، تو واپس ہی نہ آئے۔ کئی لوگ اس قسم کی حسد کا شکار ہوتے ہیں، یہ سب دین اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہو، مسلمان تو خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ،
امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نقل کی ہے، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے جذبات، اچھی دعائیں ان کو دینے کا نام۔ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ 3 دعائیں دیا کرتے تھے۔ ایک تو آپ تو یہ کہتے تھے، اچھا بھائی جا رہے ہو، اللہ تجھے پرہیزگار رکھے، تقوی کے اندر ہی رکھے، گناہوں سے بچتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے شہر جا کے تم اللہ کو بھول جاؤ، دوسرے شہر جاؤ تم نماز ہی بھول جاؤ، دوسرے شہر جاؤ تم سمجھو کہ اب کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، اللہ تجھے پرہیزگاری میں رکھے۔ 2 آپ کہتے اللہ تیرے گناہ معاف کرے، اور تیسری نبی علیہ السلام یہ دعا دیا کرتے تھے، اور تو جہاں بھی جائے اللہ کرے خیر کے ساتھ ہی تیرا واسطہ پڑے اور خیر کے ساتھ ہی تو واپس آئے۔ جس طرح ہمارے پنجابی نے او پترا خیر نہ جائیں تے خیر نہ آئیں، یہ محمد الرسول اللہ کی دعا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے کیا اللہ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے تو جدھر بھی جائے۔ شریعت پھر اس کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ اگر دنیا میں وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال دولت گاڑی یا گھر سے جانے لگے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے عزیزوں کو، ماں باپ ہے، کوئی دوست ہے، اس کو کہ بھائی وہاں چلے ہو تو ایسا نہ کرنا، شو نہ مارنا، اترانا نہ کسی بات کے اوپر، اپنے گھمنڈ میں نہ رہنا کہ اتنی بڑی کار ہے، فلاں ہے، کوٹھی ہے، ایسی نہیں گا۔ کوشش کرنا کہ اپنے آپ کو، اللہ ایسے مسلمان کو پسند کرتا ہے جو عام طور پہ سیدھا سادہ مسلمان رہے، لوگوں میں اپنے آپ کو ممتاز نہ کرے، کپڑوں میں، گاڑیوں میں، چیزوں میں، ہر چیز میں اپنے آپ کو الگ پیش کرنا، اس کو کوئی یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان یہاں تک کہ کپڑے جو ہیں، فرمایا وہ بہت امیر آدمی ہے، کپڑے اچھے سے اچھے پہن سکتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، لوگوں کے اندر میں لوگوں کی نظروں کا شکار نہیں ہونا چاہتا، وہ سادہ کپڑے پہنتا ہے، میں مسلمانوں کے اندر ان کا دل نہ توڑ دوں۔ کئی غریب آدمی مسلمان دیکھیں گے ان کا دل ٹوٹ جائے گا کہ میں نے تو ساری زندگی ایسے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگایا، نظر کا شکار نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان یہ سادگی میں رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اس کو لوگوں کے سامنے بلا کے کہے گا یہ عزت اور یہ کرامت کے یہ بڑے بڑے گون اللہ نے جن کو بنوایا ہوگا خاص طریقے سے، اللہ اس کو کہے گا آج قیامت کے دن تو ان میں سے کوئی ایک گون پہن کے میدان محشر میں کھڑے ہونا۔ اپنی اولاد کو کہہ کے بیٹا کسی جگہ شو نہیں مارنی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ مصر میں چلے گئے اور مصر میں پھر یہ بکے اور وہاں سے پھر جیل چلے گئے، جیل سے نکلے، پھر وہاں سے اللہ نے ان کو وزیر بنا دیا اور آگے پھر ان کو ایک با اختیار، بڑا اختیار اللہ نے ان کو دیا سارا۔ ان کے قحط کے دور میں ارد گرد کے لوگ جو تھے یہ وہاں سے مصر میں یہ مال دولت جمع تھا، اس علاقے میں قحط نہیں پڑا تھا، لوگ وہاں سے غلہ لینے جاتے تھے، یہ جسے ہم کہتے ہیں یہ گندم، یہ چاول، یہ چیزیں وغیرہ، یہ جو، یہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی جو گھر تھا اور بستی اسدا، وہاں سے ان کے 11 بھائی جو تھے انہوں نے کہا ہم بھی چلتے ہیں مصر سے جا کے لے کے آتے ہیں۔ اب یہ جو 11 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، اور یوسف علیہ السلام 12ویں بھائی تھے، یہ 11 بھائی نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام نبی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ نبیوں کی لڑی تھی، بڑے خوبصورت تھے یہ بھائی، بہت خوبصورت تھے اور جوان تھے، اور نبوت کے گھر میں پلے تھے، اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا، انہوں نے اپنی جوانیوں کو بے داغ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب یہ جانے لگے سواریوں کے اوپر تو انہوں نے گنا 1 2 11، اور اتنے خوبصورت اتنے جوان بچے۔ اس وقت قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، میرے پتر
مصر کے اندر جانے لگے ہو تو جس طرح یہ شہروں کے نا دروازے ہوتے تھے، جس طرح لاہور کے 12 دروازے ہیں، ہمارے گجرانوالہ کے کتنے، یہ سیالکوٹ دروازہ ہے، یہ لوری دروازہ ہے، یہ امن آبادی دروازے جس طرح ہوتے ہیں، تم دروازوں میں جب داخل ہونے لگو میرے پتر اس طرح کرنا کہ تم نا، یہ ایک انہوں نے تدبیر، اتنے خوبصورت 11 بچے اتنے جوان، یہ اکٹھے لوگ دیکھ کے لوگوں کی نظروں کا شکار نہ ہو جائیں. اے میرے پتر لا تدخلوا من باب واحد، میرے پتر ایک دروازے سے نہ تم اس طرح کرنا، کو دو وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے پتر اس طرح کرنا، 2-3 اس دروازے سے، 2-3 اس دروازے سے، 2-3 اس، اور لوگوں کی نظروں کا شکار نہ ہو جانا. یہ ایک اللہ کے نبی نے یہ ہمارے لیے ایک بات چھوڑی ہے. اللہ کسی کو مال دولت اولاد دے، ساتھی یار دوست دے، شو میں نہ آ جائیں، لوگوں کی نظروں کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. ساتھ انہوں نے یہ بات کہی وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِّن شَيْءٍ، میرے بیٹوں میں چاہتا ہوں تم نہ نظروں کا شکار نہ ہو جانا، لیکن پھر بھی اگر اللہ اگر کسی کو پکڑنا چاہے، کسی نظر کا شکار کرنا چاہے، ما اغنی، میں اللہ کا نبی میں نہیں بچا سکتا. اپنی بات کی نفی کر دی. اگر اللہ نے کسی کے ساتھ ایسا کرنا ہے، وہ ایک بچہ بھی کسی کا نعوذ باللہ، وہ اللہ وہ اس کو بھی نظر لگ سکتی، لازمی ہے زیادہ بچے ہوں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس بات سمجھایا جائے. پتر کسی جگہ جانے لگے ہو تو اس کا خیال رکھنا. شریعت ایک اور چیز کہتی ہے جسے ہم صدقہ کہتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے صدقہ کی طاقت کو ہی نہیں جانا. وہ کسی نے ایک بڑی خوبصورت کہانی میں یہ بات لکھی ہے کہ چیزیں کائنات کی آپس میں دکھا رہی تھی کہ میں تجھ سے طاقتور ہوں، میں تجھ سے طاقتور ہوں، میں تجھ سے یہ مٹی سے، یہ پکے روڑے جو ہیں، یہ پتھروں سے انہوں نے کہا لوہا یہ زیادہ طاقتور، یہ توڑ، تو لوہے کو آگ کہنے لگی میں اس کو پگھلا دیتی ہوں، آگ کو پانی کہنے لگا میں اس تمہیں بجھا دے. یہاں تک کہ سب اس بات پہ متفق ہوئے کہ سب سے طاقتور اللہ کا غضب ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، کوئی ٹھہر سکتا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں فرمایا صدقہ کیا کرو، یہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے فرمایا اس کائنات اللہ کا غضب جو ہے یہ تطفیو غضب الرب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتطفیو غضب الرب، یہ کائنات کے مالک اور خالق کے غصے کو بھی یہ غضب جو ہوتا ہے نا، غضب، اس کے غضب کو، غصے کو، اللہ کی رستے میں دیا ہوا صدقہ اس کو ٹھنڈا ٹھار کر دیتا ہے. بڑی آنے والی مصیبتیں جو ہوتی ہیں اللہ ان کو ٹال دیتا ہے. اور پھر اس کا ایک خاص فائدہ یہ ہوتا ہے صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وہ پورا کر دیتا ہے، بلکہ زیادہ دے دیتا ہے. یہ ہم اکثر لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں صدقہ کے، ایک بات یاد رکھ لیں، یہ دھیان سے بات سن لینا. ہمارے ہاں چونکہ ایک خاص طبقہ ہے، اس کی عادت ہی یہ ہے کہ کسی کے گھر میں کچھ ہو جائے انہوں نے کھانا ہوتا ہے، وہاں سے وہ کل کے نام پہ، ساتے کے نام پہ، چالیے کے نام پہ، دسویں کے نام پہ، فلانے کے نام پہ کچھ نہ کچھ، یہاں تک کہ کسی کو نظر نہیں کوئی نا جی نظر اتار آپ بکرا کریں اور اس کی جو پٹ ہے نا یہ مسجد میں دونوں پٹ بھیجتے ہیں. اللہ کی شریعت میں دھیان سے یہ میری بات سن لینا، اللہ کی قسم میں نے جتنا پڑھا ہے الف سے لے کے یہ تک، اللہ کی شریعت میں یہ صدقہ نہیں ہے کہ جانور کو لے کے ذبح کرے، یہ ہے ہی نہیں. یہ بات دھیان سے سن لیں. ساری زندگی محمد رسول اللہ نے ایسے صدقہ کیا ہی نہیں. اور ہمارے ہاں صدقے کے بکرے الگ بکتے ہیں، یہ جی صدقے بکرے ہیں فلانے. صدقہ اصل میں یہ ہے کسی بھی ضرورت مند مسلمان کی ضرورت کو پورا کیا جائے، یہ صدقہ ہے. ایک مسلمان بیمار ہے، آپ اس کو گھر میں یہ گوشت کر کے، سری کا گوشت اس کو، فلانے کا گوشت اس کو بیچتے ہو. ایک مسلمان کی بیٹی
کہ کپڑے نہیں ہیں آپ اس کو گوشت کر کر کے بیچتے ہو. ایک مسلمان بیمار ہے, دوائی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں, انجیکشن نہیں لگوا سکتا, آپ اس کے گھر میں بکری کا گوشت بیچتے ہو. یہ کوئی اللہ کی شریعت نہیں. انسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرو. اگر کپڑے نہیں تو کپڑے, دوا نہیں تو دوا, جو اسے کہو یہ تمہاری ضرورت ہے. اور صدقے کے لیے شریعت نے ایک اور بات رکھی ہے, یہ ایک اگر انسان کو چاہے ایک پائی کا بھی صدقہ کرنا چاہے تو پائی کے, یہ لازمی نہیں ہے کہ بکرے چھترے اور یہ اونٹ اور یہ ککڑ اور اس قسم کی چیزیں کریں. اللہ کے دین میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. صدقے کے بعد شریعت پھر ایک بات کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو دم کرنا چاہیے. اکثر دیکھ لیں اتنی مائیں پڑھی لکھی ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے بچوں کو دم ہی نہیں کرتی ہیں. اس کائنات میں سب سے عظیم ترین انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ہے. جبرائیل علیہ السلام یہ آئے, آ کے پاس بیٹھے, کہنے لگے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی. کہنے لگے جبرائیل ہاں میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں. جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو دم کیا. بسم اللہ ارقیک بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین واللہ یشفیک. جبرائیل نے دم کیا محمد الرسول اللہ کو. اور کیا پتہ ہے نظر ہی لگی ہو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو غیب جانتے ہی نہیں. کیا پتہ ہے کوئی اندرونی بیماری ہے, بیرونی بیماری ہے, کوئی ظاہری ایسے دنیا کا کوئی عارضہ ہے, یا عین ممکن ہے کہ نظر ہی لگی ہو. جبرائیل علیہ السلام نے یہی دعا کی, بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک. اے محمد الرسول اللہ میں اللہ کا نام لے کے آپ کو دم کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیک, ہر قسم کی دنیا کی تکلیفوں سے اللہ بچائے. اللہ بچانے والا ہے, نبیوں کو بھی یہ بات یاد رکھیں. یہ دم جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ اللہ کی توحید ہوتی ہے کہ بچانے والا جو ہے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی بچانے والا اللہ ہے. اللہ آپ کو بچائے. من شر کل عین من شر کل نفس و عین, ہر قسم کے حاسدوں سے بھی اے محمد الرسول اللہ اللہ آپ کو بچائے. و عین, اور ہر قسم کے بد نظروں سے بھی اللہ آپ کو بچائے اے محمد الرسول. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جعفر جو تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. یہ ان کی بیوی تھیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ایک دن نبی علیہ السلام کے گھر میں آئیں اور آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے اتنے بڑے خوبصورت تھے, یہ ان کے بچے بھی بڑے ایسے, میں یہ نہیں کہہ سکتا بلبل کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں بڑی بات ہوتی ہے جی ہرنی کی طرح, ہرنی بہت خوبصورت ہے. اللہ کی قسم انسان سے خوبصورت کوئی مخلوق جو ہماری نظر میں ہے نظر آتی ہے انسان سے خوبصورت نہیں ہے. یہ ہرنی کی طرح یہ ہے, بکری کی طرح یہ ہے, بلی کی طرح یہ ہے, کتے, یہ اسی کیسی گفتگو کرتے ہیں. یہ بڑے خوبصورت بچے تھے ان کے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی بیوی آئی کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے اتنے خوبصورت بچے ہیں بار بار یہ طبیعت خراب, ان کو لگتا ہے نظر لگ جاتی ہے. اللہ کے رسول میرا خیال ہے اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کو دم کر دیا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ان کو تم دم ضرور کیا کرو, ہماری مائیں کرتی نہیں. صبح اسکول جاتے ہیں, مدرسے کسی جگہ باہر, یہاں تک کہ خامد جاتا ہے گھر سے, بیوی نہیں دم کرتی ہے اپنے خامد کو. اس کو چاہیے یہ دم اصل میں کیا ہے, اللہ کی پناہ میں دینا کسی کو, کہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے دونوں نواسے حضرت جو فاطمہ کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہا, حضرت حسن اور حسین دونوں آتے, نبی علیہ السلام دونوں کو دم کیا کرتے تھے. اور آپ کے حدیث کے الفاظ ہیں اعیذکما, یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں نبی علیہ السلام یہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ
میں تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اور لوگوں، کائنات کا امام بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے. اور حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی بھی حفاظت جو ہے وہ اللہ ہی کرے تو ہوتی ہے، یاد رکھیں. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ. ہر قسم کی شیطانیت سے اللہ تمہیں بچائے، اور ہر قسم کے زہرناک یا زہریلے جانوروں کے ڈنگ لگانے سے، ان کے کاٹنے سے بھی اللہ تمہیں بچائے. وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر قسم کی لگ جانے والی نظر سے بھی اللہ تم کو بچائے. اے میرے بیٹو، نبی علیہ السلام دونوں بیٹوں کو یہ دم کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ ہی بچائے، اللہ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، آپ گھر میں آتے تو حضرت عائشہ صدیقہ کو کہتے تھے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. میں عائشہ، حدیث کے الفاظ ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان یسترقى من العین. عائشہ، اپنے آپ کو دم کیا کرو کہ اللہ تمہیں نظر بد سے. یہ جو مدینہ کے اندر رہنے والے اتنے عیسائی، یہ یہودی، منافق، کتنے لوگ ہیں، اللہ تمہاری عزت، تمہاری جان، مال اور ہر چیز کو محفوظ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں، عائشہ اپنے آپ کو دم کیا کرو. اس کے علاوہ پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، اگر کسی انسان کو معلوم ہو کہ اس کی نظر لگی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک قافلے میں جا رہے تھے. قافلے میں رستے میں ایک جگہ دیکھا کہ پانی کا ایک چھوٹا سی چھپڑی، جس طرح صاف پانی تھا، بارش ہوئی تھی. صحابی کہنے لگے کہ چلو ہم اس میں نہاتے ہیں. وہ دو صحابی تھے، ایک سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے لگے چلو ہم نہاتے ہیں. صحابہ چھوٹے، وہ خیموں میں تھے، قریب ہی ٹھہرے ہوئے تھے. یہ دونوں گئے اور نہانے کے لیے اپنا جبہ جو تھا نا، حضرت سہل نے اوپر والا یہ اتارا. اب جبہ اتار کے رکھا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ ابھی رکھا ہی ہے کہ حضرت عامر کی نظر پڑی. ایسے نظر پڑی نا تو کہنے لگے، اللہ، اتنا خوبصورت جسم میں نے تو پوری زندگی میں نہیں دیکھا. یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، لوگوں، کسی مسلمان میں کوئی نعمت دیکھو تو اللہ سے برکت کی دعا کیا کرو، ماشاء اللہ کہا کرو. انہوں نے یہ بات نہیں کہہ سکے، بھول گئی. حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت حضرت سہل جو تھے نا، کھڑے تھے، دڑم کر کے زمین کے اوپر گرے، اور نیچے جو تھا نا وہ چھپڑ، جو اس کا تھوڑا تھوڑا پانی تھا، وہیں پھر اس کے اوپر گرے ہیں. اور سانس جو ایسے لگا جیسے کہ اکھڑ جائے گا. انہوں نے کھینچ کے پیچھے کیا. نبی علیہ السلام آئے، بھاگے. نبی علیہ السلام کے پاس یہ بھاگے بھاگے گئے. کائنات کا امام وہاں سے آیا، تشریف لائی. میں ہوا کیا ہے کہ اللہ کے رسول، بس میں نے یہی کہا ہے کہ اتنا خوبصورت جسم تو میں نے پوری زندگی نہیں کبھی کسی کا دیکھا. میں چلو، عامر بن ربیعہ کو کہا، تم نے یہ بات کہی ہے، چلو وضو کرو. وضو کر کے جب انہوں نے نیچے برتن رکھا، وہ وضو کا پانی وہ جو کرتے گئے، کلی کی سارا پانی وغیرہ، سارا پانی ایک برتن کے اندر وضو کا جسم کے ساتھ لگنے والا جو تھا نا، اس کو لے کے محمد الرسول اللہ نے، وہ جو صحابی گرے ہوئے تھے نا حضرت سعد، ان کے اوپر چھڑا. وہ بسم اللہ کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ شریعت کہتی ہے کہ اگر محسوس ہو کہ میں ایسے کا یکدم لگتا ہے کہ میری نظر لگی ہے، تو شریعت نے یہ علاج بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بات کہی. فرمایا، لوگوں، اگر تمہیں فرض کرو کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی مجھے نا تم وضو کر کے نا اپنا پانی دے دو، مجھے لگتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ کیا کرو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ میری نظر، وہ تو میرے الزام لا دیتا ہے، وہ میں کیا کام عقلوں والی باتیں ہیں. جب کائنات کا امام محمد الرسول اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوئی کہے تو اپنا وجود کو دھو دیا کرو، تو یہ آگے سے اس قسم کی غلط گفتگو، بیہودہ گفتگو کرنا کہ میرے پر الزام کی کون سی بات ہے؟ عین ممکن ہے کہ تیری نظر ہی لگ گئی ہو. فرمایا اس کو کر دیا کرو. حضرات،
یہ سارا جو نظر کا معاملہ ہے اس میں بنیادی ایک دو باتیں کرنے والی ہیں. وہ بنیادی کیا بات ہے؟ اللہ نے انسان کو یہ بات بتائی، انسان تو اپنے آپ کو بہت نہ کچھ سمجھا کر، اور تو نظر کی مان نہیں ہے، تو نظر کے سامنے بھی تمار نہیں ہے، اور تیری یہ تو حیثیت ہے کائنات کے رب کے سامنے تو کھڑا ہوتا ہے، تو انسانوں کی نظر کے سامنے نیٹ بیٹھے ایسا. اور یہ بات سمجھائی اگر کائنات کا مالک تجھے نہ بچائے تو تجھے کائنات کی کوئی چیز بچا نہیں سکتی. اور یہ ساتھ یہ بات سمجھائی مسلمانوں ہر وقت اللہ کا شکر اس کی نعمتوں پہ کیا کرو. کسی مسلمان کو دیکھ کے اس کو برکت کی دعا دو، اور ہر وقت کہو یا اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی ہیلا ہے نہ طاقت ہے، تو مہربانیاں کرے تو مہربانی ہوتی ہے. اللہ ہم پہ بھی مہربانیاں فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.